صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، یعنی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اچھی نماز کیسی ہوتی ہے، اچھی نماز کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے ابواب ہم پڑھ چکے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ رکوع اور رکوع کے بعد قوما اور پھر سجدہ اطمینان سے کیا جائے، اور سجدہ کے درمیان جلسہ جو ہے وہ بھی اطمینان سے کیا جائے۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری جو ہے یہ نئی ہوگی۔ اور مضمون کیا ہے کہ جب سجدہ میں جائے تو تکبیر کہتے ہوئے جھکے، یحوی بالتکبیر حین یسجد۔ وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کانا ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ عبداللہ بن عمر اپنے گھٹنوں کے بل اپنے ہاتھ رکھتے تھے، یعنی جب زمین پہ جھکتے تھے تو پہلے گھٹنے رکھتے تھے پھر ہاتھ رکھتے تھے۔ وائل بن حجر سے روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے گھٹنے رکھتے تھے زمین پہ اور ہاتھوں کو بعد میں رکھتے تھے، لیکن بہرحال یہ گنجائش موجود ہے کہ کوئی شخص اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے یا اس کو گھٹنوں کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے یا کمر کی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھے اور اس کے بعد اپنے گھٹنے جو ہیں ان کو زمین پہ رکھے۔ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن معمول جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا کہ پہلے گھٹنے رکھتے تھے۔ اچھا جی، اور باب یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جھکنا۔ حدیث ہے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن عن ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام و ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ دو صحابی ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ان ابو ہریرہ تھا، یہ دو تابعی ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ان ابو ہریرہ تھا کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرہا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض اور غیر فرض اور رمضان اور غیر رمضان، فی رمضان وغیرہ ہی، یعنی جب بھی نماز پڑھتے تھے، چاہے فرض نماز تھی چاہے وہ غیر فرض تھی، اور چاہے وہ رمضان میں پڑھی جانے والی نماز تھی یا رمضان کے علاوہ نماز تھی، کیا کرتے تھے کہ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، اور جب رکوع میں جاتے تو پھر اللہ اکبر کہتے، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، پھر جب رکوع سے اٹھتے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، ثم یقول ربنا ولک الحمد، پھر کہتے ربنا ولک الحمد، کہ اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے۔ قبل ان یسجد، سجدے سے پہلے، ثم یقول، پھر کہتے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے، ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر کہتے اللہ اکبر۔ یحوی ساجدن، جب سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ ثم یکبر حین یرفع راسہ من السجود، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر اللہ اکبر کہتے فی الاثنین، دوسرے سجدے میں بھی کہتے اسی طرح، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے تھے، حَتَّى يَفْرِغَ مِنَ الصَّلَاةِ، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر وہ کہتے حِينَ يَنْصَرِفَ، جب وہ سلام پھیرتے تھے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، کہ اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اِنِّي لَأَقْرَبَكُمْ شَبْهًا بِصَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ نماز پڑھنے والا ہوں، یا تمہیں زیادہ مشابہ نماز پڑھاتا ہوں۔ ان کانت هذه لصلاته حتى فارق الدنیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جدا ہونے تک جو نماز تھی وہ ایسی ہی تھی۔ اس کا پس منظر میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے، بنی امیہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے اتنی تکبیریں کہنی بند کر دی تھیں اور وہ کم تکبیریں کہتے تھے، جیسے وہ نیچے جھکتے ہوئے تو تکبیر کہہ لیتے تھے، سجدے سے اٹھتے سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر نہ کہتے۔ تو اس کو درست کیا جو صحابہ اس وقت موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ بتایا کہ ایسے نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب تکبیریں ہوتی تھیں۔ ہمیں آج ذرا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہماری نماز الحمدللہ یہی ہے کہ ہم ہر حرکت کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن بنی امیہ کے دور میں تکبیریں کم ہو گئی تھیں۔ ہم حدیث پڑھ چکی ہیں جو تکبیریں پڑھ رہے تھے، اور ایک شخص جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ دیکھیں یہ شیخ کیا کر رہے ہیں، بس تو تکبیریں پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جو صحابی پاس تھے انہوں نے فرمایا کہ ایسے ہی نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دیکھیں کہاں کہاں سے ہو کے علم حدیث ہم تک پہنچے، اور کتنی چیزیں جو کہ
بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بدل دی تھیں، تو ان کو بھی صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے درست کیا اور مکمل حدیث جو ہیں وہ ہم تک پہنچائیں۔ اگلی حدیث ہے 771 اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالا، اچھا یہ حدیث بھی وہی دونوں صحابہ بیان کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ان کا طویل سند نہیں ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ دونوں افراد ہیں، فرماتے ہیں قالا وقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یرفع رأسہ یقول، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو کیا فرماتے تھے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد فرماتے تھے۔ یدعو لرجال فیسمیہم باسمائہم، تو دعا کرتے تھے چند لوگوں کا نام لے کے، یعنی جب رکوع سے اٹھتے تھے تو رکوع کی حالت میں کھڑے ہو کے کچھ لوگوں کا نام لے کے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ فیقول، فرماتے تھے کہ اللہ نجات دے، یا ان کو، یعنی یہ کمزور مسلمان تھے سارے، تو ان کمزور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ولید ابن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، تین نام لیے، ولید بن الولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، تینوں نام لے کے، والمستضعفین من المؤمنین، اور مومنین میں سے جو کمزور مومن ہیں، کہ اللہ ان سب کو نجات دے۔ یہ مکہ میں تھے یا کفار کے یا قبیلہ مضر نے ان کو قید کر لیا تھا، اس کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح سے ہے، تو ان لوگوں کو قید کر کے ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات کے لیے دعا کی، اور یہ ہم پیچھے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ قنوت نازلہ ہے، مختلف الفاظ میں قنوت نازلہ آئی ہے۔ تو ان مستضعفین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی دعا کی، اور پھر قبیلہ مضر جو تھا اس کے لیے بد دعا کی، فرمایا اللہم اشدد وطاعتک علی مضر، کہ اللہ جو مضر ہیں ان کو اپنی شدید گرفت میں لے لے، وجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، کہ ان کے اوپر قحط نازل فرما ایسے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط آیا۔ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِّن مُضر مُخَالِفُونَ لَهُ، اور اس زمانے میں مشرق میں رہنے والے کفار مضر قبیلہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بد دعا مضر کے لیے، اور دعا ان کمزور صحابہ کے لیے جو قبیلہ مضر نے قید کر لیے تھے اور جن کے اوپر وہ سختیاں کر رہے تھے، تو اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ اور یہ قنوت آپ نے قبیلہ مضر کے لیے 1 ماہ تک پڑھی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ پہ رحم کیا یا جو بھی ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوا، لیکن 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قنوت پڑھتے رہے تھے۔ تو اس حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز میں جھکتے اور سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے، نماز کے ہر فعل میں، یعنی جھک رہے ہیں رکوع کے لیے یا سجدے کے لیے پھر اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، سوائے رکوع سے سر اٹھانے کے وقت اس مقام پر ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ انتقال حرکات کے وقت تکبیر اس طرح کہنی چاہیے کہ رکوع کا عمل شروع کرنے کے ساتھ ہی تکبیر شروع کر دیں اور رکوع میں پہنچ کے ختم کر دیں، یعنی ایسا نہیں کہ بس اللہ اکبر کا اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح جائیں کہ رکوع میں جا رہے ہیں تو جب ہم پورے رکوع میں چلے گئے تو اس تک تکبیر ختم ہو، اور سجدے کے لیے جب جائیں تو لمبی تکبیر کہیں کہ جب تک سجدے میں ہم سر رکھیں تو اس تک تکبیر جو ہے وہ میں ہمارے ہو۔ جب ہم نماز باجماعت پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ امام اکثر سجدے میں جاتے ہوئے لمبی تکبیر پڑھتے ہیں، یعنی ویسے تو کہہ دیا اللہ اکبر، لیکن جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر سے نیچے جا رہے ہیں، سجدے کی طرف جا رہے ہیں، تو لمبی تکبیر جو کہ سجدے میں داخل ہونے تک تکبیر جو ہے وہ رہتی ہے۔ اختتام ہے سجدے، جو تکبیر کا اختتام ہے وہ سجدے پہ پہنچ کے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے آج کا سبق ہے کہ نماز ایسی نماز پڑھی جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور تکبیرات ہمارے لیے تکبیرات کا سبق ہے کہ تکبیرات ہم اسی طرح کہیں اور سجدے کی تکبیر لمبی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔